میرے بھائیوں، میری بہنوں، شیخ شمس الدین کو اس بات کا خوف تھا کہ سلطان کہیں غرور میں مبتلا نہ ہو جائے۔ وہ اپنے شاگرد سلطان محمد فاتح کی بہترین تربیت کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے۔ سلطان محمد فاتح اپنے پیر و مرشد سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے دل میں ان کی بے پناہ عزت تھی۔ فتح کے بعد سلطان نے اپنے ارد گرد لوگوں کو بتایا کہ تم مجھے بہت خوش دیکھ رہے ہو۔ میری خوشی صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ قلعہ فتح ہو گیا ہے، بلکہ میری خوشی کی اصل وجہ یہ ہے کہ میرے زمانے میں ایک جلیل القدر شخص موجود ہیں، اور وہ ہیں میرے پیر و مرشد، میرے استاذ شیخ آق شمس الدین۔ سلطان نے اپنے شیخ سے ڈرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے اپنے وزیر محمود پاشا سے کہا، میرا شیخ آق شمس الدین کا احترام کرنا غیر اختیاری فعل ہے۔ غیر اختیاری ان کا احترام کرنے پر میں مجبور ہو جاتا ہوں۔ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو میں اپنے دل میں ان کا رعب و دبدبہ محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ البدر الطالع کے مصنف علامہ شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فتح کے ایک دن بعد سلطان آق شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں حاضر ہوئے۔ شیخ لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے سلطان کی آمد کی کوئی پرواہ نہ کی اور لیٹے ہی رہے۔ سلطان نے ان کی دستبوسی کی اور عرض کیا، میں ایک ضرورت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ شیخ نے فرمایا، کیا ضرورت ہے؟ سلطان نے عرض کیا، میں آپ کے ساتھ خانقاہ میں گوشہ نشینی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی آپ کو ایک عام سا مرید بن کر خانقاہ میں رہنا چاہتا ہوں، ترک دنیا کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے انکار کر دیا۔ سلطان نے اصرار کیا۔ یہ انکار اور اصرار کا سلسلہ جاری رہا، لیکن شیخ کا ایک ہی جواب تھا، نہیں۔ سلطان ناراض ہو گئے اور عرض کرنے لگے، ایک ترک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ صرف ایک بار کہتا ہے اور آپ اسے اپنے ساتھ خانقاہ میں بٹھا لیتے ہیں، اور میں بار بار گزارش کرتا ہوں لیکن آپ لگے ہوئے ہیں، انکار فرما رہے ہیں۔ شیخ نے فرمایا، جب آپ خلوت نشینی کی لذت سے آشنا ہو جائیں گے نا تو سلطنت و امارت آپ کی نظروں میں حقیر ہو جائے گی، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ سلطنت کے معاملات بگڑ جائیں گے، حکومت دربدری اور ابتری کا شکار ہو جائے گی، جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ خلوت نشینی کا مقصد تو عدالت ہے، اور عدالت کے معنی ہے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ تجھ پر لازم ہے کہ فلاں فلاں کام کرو۔ حکومت کا کام کرنا یہ تمہارا کام ہے، اور خلوت نشینی یہ ہمارا کام ہے۔ اسی کو عدالت اور انصاف کہتے ہیں۔ شیخ علیہ الرحمہ نے سلطان کو بہت ساری نصیحتوں سے نوازا۔ سلطان نے شیخ کی خدمت میں 1000 دینار بطور نذرانہ پیش کیے۔ شیخ نے قبول نہ فرمائے۔ سلطان جب شیخ سے اجازت لے کر اپنی رہائش گاہ کی طرف جا رہے تھے تو اپنے کسی ساتھی سے پوچھا، شیخ میری آمد پر کھڑے نہیں ہوئے، کیا وجہ ہے؟ یعنی میں اتنا بڑا سلطان ہوں، فاتح ہوں، لیکن یہ مولوی میری آمد پر اپنی جگہ سے کھڑے تک نہیں ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس زمانے کے جو دوست ہوا کرتے تھے وہ بھی مخلص ہوتے تھے، بجائے اس کے کہ فتنہ کھڑا کرے اور ان کو اور بھی بھڑکائے۔ دوست نے جواب دیا، شاید انہوں نے آپ کے اندر، دیکھیں سلطان کو دوست بھی نصیحت کر رہا ہے۔ نصیحتیں جب ہوتی ہیں میرے بھائیوں تو فائدہ بہت ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے، لا خیر فی قوم لیسوا بناصحین، ایسی قوم میں کوئی خیر نہیں ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتی۔ ولا خیر فی قوم لا يحبون الناصحین، اور ایسی قوم میں بھی کوئی خیر نہیں ہے جو نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتی۔ آج ہمارا یہ حال ہے، اس لیے ہم اس حال تک آ پہنچے ہیں۔ قصہ مختصر، ان کے دوست نے ان کو کہا، سلطان
شیخ نے شاید آپ کے اندر خود پسندی کے آثار دیکھے ہیں، غرور کے آثار دیکھے ہیں، اور اتنی بڑی فتح کے بعد آپ جیسے عظیم سلاطین میں اس کا پیدا ہونا کوئی عجیب بات بھی نہیں ہے۔ شیخ نے آپ کے غرور کو توڑنے، آپ کے تکبر کو ختم کرنے اور آپ کی خود پسندی کو آپ سے دور کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ اللہ اکبر! کیسے اساتذہ تھے اور کیسے تلامذہ تھے، کیسے شیوخ تھے، کیسے علماء تھے اور کیسے سلاطین اور بادشاہ تھے۔ جبکہ اس زمانے کے یہ جو بدکار و بدکردار بادشاہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہیں، ان کی تعریفیں کرنے سے درباری مولویوں اور مفتیوں کو فرصت نہیں ہے۔ اللہ اللہ! کوئی لگا ہوا ہے قائد اعظم کی تعریفیں کر رہا ہے، کوئی لگا ہوا ہے یہ عمران خان جس کی زنا سے پیدا شدہ اولاد موجود ہے، پوری دنیا کے سامنے موجود ہے، اس جیسے خبیث جسے سنسار کرنا چاہیے، جسے رجم کرنا چاہیے، اس کی تعریف میں مولوی حضرات، مفتی حضرات اقدس زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جادوگروں کو ہدایت فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ اس زمانے کے فرعون کے جادوگروں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ افسوس تو یہ کہ ہمارے زمانے کا نہ تو فرعون ہی غرق ہوتا ہے اور نہ ہی حق بات کہنے والے موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس جلیل القدر عالم جس نے محمد فاتح کی تربیت ایمان، اسلام اور احسان کی بنیادوں پر فرمائی، اس انسان کی شخصیت عجیب و غریب اوصاف کی حامل تھی۔ وہ صرف ایک متبحر عالم دین اور صوفی ہی نہیں تھے۔ زمانے کی نیرنگیوں نے، کفار کی سازشوں نے جیسے ہمیں خالص ایک مولوی بنا دیا ہے جس کو دنیاوی علوم کا کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اس زمانے کے علماء ایسے نہیں ہوتے تھے۔ قریب کے دور تک، یہ ہمارے نزدیک کا جو زمانہ ہے، اس میں ہمارے جو اساتذہ ہوتے تھے، حضرت شیخ شیوخ، استاذ الاساتذہ، استاد العلماء، شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، جو ہمارے عظیم استاذ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں وہ کلیت الطب میں طب کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، جبکہ ہم جو اس زمانے کے مولوی ہیں اور مروجہ نصاب کے تیار شدہ ہیں، کورے مولوی ہیں، دنیاوی علوم کا کچھ اندازہ بھی ہمیں نہیں ہے۔ جبکہ شیخ آق شمس الدین صرف ایک عالم دین اور صوفی ہی نہیں تھے، بلکہ نباتات، طب، میڈیکل سائنس میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔ وہ اپنے دور کے دنیاوی علوم کے ماہر سب سے مشہور عالم تھے۔ علم نباتات میں تحقیق اور جڑی بوٹیوں سے مختلف امراض کے علاج میں ان کی مہارت اور شہرت اس حد کمال کو پہنچی ہوئی تھی کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ نباتات آق شمس الدین سے باتیں کرتی ہیں۔ یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں، ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ شیخ شمس الدین سے باتیں کرتی ہیں کہ میں فلاں مرض کی دوا ہوں اور میں فلاں مرض کی دوا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام شوکانی حضرت کے متعلق لکھتے ہیں، وہ دلوں کے طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کے بھی طبیب تھے۔ ان کے بارے مشہور تھا کہ درخت اور بوٹیاں ان سے بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں میں فلاں مرض کی دوا ہوں۔ پھر فتح قسطنطینیہ کے موقع پر تو ان کی برکت اور فضیلت بالکل ہی ظاہر ہو گئی۔ ایک تو فتح قسطنطینیہ اور دوسرے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی نشاندہی۔ حضرت جس قدر نفسیاتی امراض پر توجہ فرماتے تھے، اسی قدر بدنی امراض کا بھی علاج فرماتے تھے۔ یہ جو متعدی امراض کے علاج کا مسئلہ ہے، اس پر بھی حضرت شیخ شمس الدین نے خصوصی توجہ کی۔ متعدی امراض اس دور میں ہزاروں افراد کی موت کا سبب بن رہے تھے۔
شیخ نے متعدی امراض کے بارے ترکی زبان میں ایک کتاب بھی تحریر فرمائی جس کا نام مادۃ الحیات ہے۔ آپ ایک جگہ لکھتے ہیں، یہ سمجھنا غلط ہے کہ امراض براہ راست یعنی خود بخود انسانوں پر ظاہر ہوتی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امراض ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف متعدی صورت میں منتقل ہوتی ہیں۔ جس کیڑے کے ذریعے یہ امراض ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچتی ہیں وہ نہایت ہی چھوٹا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا کہ خالی آنکھ سے نظر نہیں آتا اور یہ کیڑا زندہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح شیخ آق شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے مائکروسکوپ کی تعریف وضع فرمائی۔ یہ بات 15ویں صدی عیسوی کی ہے، یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ نظریہ دیا۔ اس وقت تک مائکروسکوپ ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت شیخ کے انتقال کے 400 سال بعد فرانسیسی سائنسدان لوئس پاسٹر پیدا ہوا جس نے کیمسٹری اور بیالوجی میں بہت تحقیق کی اور اسی نتیجے پر پہنچا جس پر شیخ 4 صدیاں پہلے پہنچ چکے تھے۔ شیخ آق شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے سرطان کے بارے میں بھی تحقیق فرمائی، کینسر کے بارے میں، اور اس موضوع پر اپنی تحقیقات کو قلم بند بھی کیا۔ شیخ کی 2 کتابیں طب سے متعلق ہیں، ایک مادۃ الحیات اور دوسری کتاب الطب، اور یہ دونوں کتابیں ترکی اور عثمانی زبان میں ہیں۔ 7 کتابیں عربی زبان میں لکھی ہیں جو مختلف موضوعات پر ہیں: حل المشکلات، الرسالۃ النوریہ، مقالات الاولیاء، رسالۃ فی ذکر اللہ، رسالۃ فی شرح حاجی بہرام ولی، وغیرہ وغیرہ۔ شیخ کا انتقال 863 ہجری بمطابق 1459 عیسوی میں ہوا۔ اللہ کی آپ پر رحمت مغفرت ہو اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ حضرت شیخ آق شمس الدین رحمت اللہ علیہ کے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالیٰ کے ان تعلقات سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ اقتدار پر جو لوگ آتے ہیں انہیں علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ عالم اور حاکم یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں۔ جب تک یہ دونوں یعنی عالم و حاکم ایک ساتھ کام کرتے رہیں گے دینی اور دنیاوی اعتبار سے ترقیات ہوں گی۔ حدیث پاک میں بھی یہی آتا ہے کہ جب 2 قسم کے طائفے بگڑیں گے تو دنیا بگڑے گی، العلماء والامراء۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے علماء اور اچھے حکمران عطا فرمائے اور ہمیں ایک بہترین اسلامی حکومت کے قیام اور استحکام کے لیے جہاد کرنے کی اور قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔